تو اس کی ایسی ہے کہ تو بچ نہیں سکے گا۔ اب اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتا، شروع صورت میں بتایا تھا کہ یہ کتاب ہدایت ہے، متقین کے لیے ہے، جن میں یہ صفتیں ہوں گی وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، دوسرے لوگوں کے لیے بیکار۔ ہدی للمتقین، وہاں بھی لام جو ہے نا وہ انتفاع کا، کہ نفع کون اٹھائے گا، ہے نسخہ سب کے لیے، ہدی للناس ساری دنیا کے لیے، مگر اس سے فائدہ تو وہی لوگ اٹھائیں گے نا جو برتیں گے اس کو۔ متقین کے لیے یہ نفع بخش ہوگا، انتفاع جو ہے نفع اس سے صرف متقین اٹھائیں گے، وہ نہیں کہ پہلے ہی ہیں، نہیں بننا ہے انہوں نے، یہ بھی آپ یاد رکھیں گے اوصاف، یہ نہیں کہ پہلے ہی متقی ہیں اور وہ نمازی ہیں اور غیب پر، پھر کیا فائدہ، پھر تو پہلے ہی تندرست ہے۔ نہیں کہا یہ پھل ظاہر ہوگا نا، جو نفع اٹھانا چاہیں گے جن میں متقین، صرف ایک صفت چاہیے کہ فکر تو ہو کہ صحیح غلط کا فیصلہ کرنا، یہ جو ہے نا فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان میں خیر و شر کی تو یہ نہ مٹا دے کہ نہیں کوئی نیکی نہیں کوئی بدی نہیں، اس طرح کا جو حرام زادہ ہو گیا اس کا کیا علاج؟ جس میں فکر ہے نا، بے شک وہ ہندو ہے سکھ ہے، وہ تحقیق کرنا چاہتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، خیر و شر کی تمیز کا طالب ہے، ایسے لوگوں کے لیے یہ ضرور ہدایت دینے والی کتاب ہے۔ اور وہ جب اس کو قبول کریں گے نتیجے کیا نکلیں گے، پھر وہ غیب پر ایمان لائیں گے، نمازیں ادا کریں گے، خرچ کریں گے، یہ پھر وہ اوصاف ہیں جو قرآن کی برکت سے پیدا ہو جائیں گے، ہیں نہیں ہو جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے نشاندہی کر دی، بجائے نام لینے کے یہود اور نصارہ پر چوٹ ہے کہ تم میں چونکہ وہ چیزیں نہیں تھیں، اس لیے اگر تم ایمان نہیں لائے تو قصور تمہارا اپنا۔ صاف کیا تھا نا کہ یہودی اور عیسائی اس لیے ایمان نہیں لائے کہ نہ یہ متقی تھے نہ، نہیں بتا دیا کہ ہوتے نا علاج ہو جاتا۔ اب جو لوگ اس لائق تھے پہلے رکوع والے، ان کی نشاندہی کر دی کہ وہ اب سامنے آ گئے۔ 13 سال مکے کے بھی گزرے، مدینہ منورہ بھی آ گیا۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ رسول علیہ السلام اور اس کے ساتھی یہ تھے جن میں وہ صلاحیت موجود تھی، یہ علاج کرانا چاہتے تھے، تقویٰ تھا ان میں، یہ فکر تھی کہ غلط کام نہ ہو جائیں، اللہ کو کیا جواب دیں گے، انہوں نے اس لیے اس قرآن کو سینے سے لگا لیا اور پہلے اللہ کے رسول کا ذکر کیا۔ اور یقین جانیں یہ قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام کی صداقت کی سب سے بڑی دلیل، سوائے ہر دھرم اور بے ایمان کے کوئی اس کو رد نہیں کر سکتا کہ پیغمبر جو تعلیم لے کر آتا نا، امت اس پر عمل کرے نہ کرے، وہ انا اول المومنین انا اول المسلمین ہوتا، سب سے آگے بڑھ کر پہلے اس پر عمل کر کے دکھاتا، ورنہ ہم بے عمل واحد ایسے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو بہت کچھ بتاتے ہیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دور کے یہودی عالموں کے بارے میں کہا کہ یہ لوگوں کو شریعت کی گٹھڑیاں باندھ کر چپوانا چاہتے ہیں، اٹھوانا چاہتے ہیں جو نہیں اٹھا سکتے، اتنا بوجھ، اور آپ نے ان کو کہنا اس کے نیچے صرف انگلی کرو، آپ نیچے انگلی بھی نہیں دیتی، رائی برابر عمل نہیں کرتے، لوگوں کو ڈھیروں ڈھیر تقوی کے بات کرتے، پیغمبر ایسا نہیں کرتا۔ ہمارے لیے بہت سی نیکیاں نفل ہوتی ہیں مگر پیغمبر کے لیے فرض ہوتی ہیں، ہم رات کو نہ جاگیں کوئی بات نہیں، مگر اللہ کے رسول کے قدم مبارک سوچ جاتے تھے۔ اس لیے اللہ فرماتا جو رسول کتاب لے کر آمن رسول، خود یہ رسول علیہ السلام فضا بھی امی اس کتاب کو مانتا ہے، اور زبانی نہیں مانتا، اس پر عمل کر رہا 14-15 سال سے۔ اور جیسے حکیم صاحب بتا رہے تھے دنیا سے رخصت ہوتا تو یہودی سے جاؤ گروہ لے کر اپنی بیویوں کو خرچے کے لیے لے کر جاتا، حکمران ہے اس وقت دنیا کا۔ بعد میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذرا چھڑاتے ہیں، پیسے بیت المال سے لے کر وہ گروہ ذرا چھڑاتے ہیں، ٹچ نہیں کرتا، خزانہ غریبوں پر تقسیم کرتا ہے، اپنی آل اولاد کے لیے زکوٰۃ کو حرام کرتا ہے کہ بیٹا تم پر فرض ہوگی تو دینا، مگر بھوکے ہوگے تو یہ احسان نہ لینا، اس کو لوگوں کے ہاتھ کا میل سمجھنا، مجھے بدنام نہ کرنا۔ بعد میں لوگ بہانہ نہ بنا لیں کہ یہ سارا یار دین کے نام پر ڈھونگ تھا، اصل میں تو پیغمبر نے اپنے بیٹوں کے لیے گدی بنائی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اسی لیے عباس محمود عقاد لکھتا ہے کہ ہم مان بھی لیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے زیادتی ہوئی ہے، وہ اپنے اوصاف اور قرابت کی وجہ سے زیادہ حقدار تھے خلیفہ بنے، تب بھی اسلام کا بھلا ہوا کہ اگر وہ بن جاتے تو غیر مسلموں کی زبانیں ہم بند نہ کر سکتے، وہ کہتے اپنے چچا کے بیٹا کے لیے بندوبست کر کے، اس لیے اتنی دور کے رشتہ دار بنے پہلے خلیفے جو بہت اوپر جا کر حضور سے ملتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا آمن رسول، تم مانو نہ مرادو تمہاری بدقسمتی، رسول تو اس کتاب کو مانتا ہے جو اللہ کی طرف سے اس کے رب کی طرف سے اس پر اتری، میں رب ہی، آپ دیکھیں ایک ایک شوشے میں
فلسفہ بھرا ہوا ہے، لاجک بھری، آپ لکھتے رہے کتابیں منطق فلسفے، اور ضرورت نبوت بتا رہا کہ رب ہے تو اس کو انتظام نہیں کرنا چاہیے ہدایت کا، وہ میرے لیے لباس کا انتظام تو کرے کہ گرمی سردی سے یہ بچ سکے، ایسا سیمنٹ اور اینٹیں تو دے کہ ایک مکان بنا کے یار بچ جائے بارش سے، دوزخ سے بچنے کا انتظام نہ کرے، ایسا بندوبست نہ کرے کہ اس کو صحیح اور غلط کا راستہ سمجھایا جائے، ایسے کھڈوں سے بچایا جائے جس سے معاشرے تباہ ہوتے۔ میں ربوبیت کا تقاضا ہے کہ اگر وہ نرشنگ کر رہا ہے، لوگوں کی تربیت اور پرورش کر رہا ہے، تو سب سے پہلے روحانی ضرورت پوری کرے، انسانیت سکھائے، تو اس کے رب کی طرف سے جو اتارا گیا ہے، اس نے گڑھا نہیں، یہ تو سارے جن انسان مل کر نہیں ملا، رب کی طرف سے اتارا گیا، وہی ہے، رسول اس کو مانتا ہے، عملاً مانتا ہے، والمؤمنون، اور جو آپ پر ایمان لائے وہ بھی مانتے ہیں، وہ سارے کرتے ہیں۔